بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ درس بخاری کا سلسلہ جاری و ساری ہے اور ہم کتاب المزارعت تک پہنچے تھے، جس میں زمینوں سے متعلقہ احادیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جمع فرمایا۔ بعض اوقات زمین کرائے پر دے دی جاتی ہے، اسی طریقے سے بعض اوقات ایک پارٹنرشپ سی ہوتی ہے، بٹائی پہ جس کو کہتے ہیں زمین کو دینا۔ یہ بیج جو ہوتے ہیں اور حل وغیرہ یہ مالک کے ہوتے ہیں، زمین بھی اسی کی ہوتی ہے اور محنت دوسرے لوگ کرتے ہیں، اور پھر پیداوار کا کچھ حصہ باہم مخصوص کر لیا جاتا ہے کہ اتنے پرسنٹ آپ کا، اتنا میرا۔ یہ مزارعت کہلاتی ہیں اور اس میں بہت ساری حدیثیں ذکر کی گئیں۔ اب جو آخر میں 2 حدیثیں ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ یہ کتاب بھی ختم ہوگی اور ہم نیکسٹ ٹاپک پہ جائیں گے۔ اس کا عنوان امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے قائم کیا ہے کہ باب ما جاء فی الغرس، یعنی درخت اگانے کا بیان۔ حدیث نمبر ہے 2349۔ حضرت ابو حازم حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم جمعے کے دن بہت خوش ہوتے تھے، کیونکہ ہمارے پاس ایک بڑی بھی تھیں، بزرگ خاتون تھیں، جو ہمارے لیے ان چقندروں کی جڑوں کو اکھاڑتی تھیں جن کو ہم نہروں کے پاس اگاتے تھے۔ وہ ان چقندروں کو اپنے دیگچی میں ڈالتیں اور ان میں جو کے دانے ڈالتیں۔ ابو حازم نے کہا میں نہیں جانتا، مگر سہل نے یوں کہا کہ اس میں چربی ہوتی تھی نہ چکنائی۔ پس جب ہم جمعے کی نماز پڑھتے تو ہم ان کی زیارت کے لیے جاتے تو وہ اس طعام کو ہمیں پیش کرتیں، چنانچہ اس وجہ سے ہم جمعے کے دن بہت خوش ہوتے تھے اور ہم جمعے کی نماز کے بعد ہی کھانا کھاتے اور نیند لیتے تھے۔ تو اس میں چند چیزیں پتہ چلیں۔ پہلی بات تو یہ، اب کتاب المزارعات میں بس اس لیے انہوں نے اس کو داخل کر دیا کہ اس میں اگانے کا ذکر تھا کہ ہم نہروں کے پاس چقندر اگاتے تھے، ان کی جڑوں کو یہ نکال کر اور اس کا ایک سوپ جیسا تیار کرتی تھیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ایک تو صحابہ کرام علیہم رضوان جمعے کی نماز کے بعد کھانا کھایا کرتے تھے، اگرچہ اس سے پہلے کوئی ممنوع نہیں ہے، لیکن ان کا طریقہ کار یہی رہا کہ وہ جمعے کی نماز کے بعد کھانا کھاتے تھے اور پھر آرام بھی جمعے کی نماز کے بعد کرتے تھے۔ اور یہ اس صورت میں ہے کہ جب بہت ہی اول وقت میں جمعہ قائم ہو، جیسے اب بھی حرمین میں بالکل مطلب زوال کے وقت کے فوراً بعد ظہر کی نماز اور اسی طرح جمعہ قائم کر دیا جاتا ہے۔ ہمارے فقہ حنفی کی روشنی میں گرمیوں کے دنوں میں جمعہ اور ظہر کی نماز کی ادائیگی میں تھوڑی سی تاخیر کرنی چاہیے تاکہ ٹھنڈا موسم ہو جائے اور لوگوں کے لیے مسجد تک آنا آسان ہو جائے۔ لیکن بہرحال جو ظہر کا وقت ہوتا ہے کہ زوال کے بعد سے وقت شروع ہو جاتا ہے اور عصر کے وقت تک رہتا ہے، یہ پورے وقت کے اندر جب بھی آپ ظہر پڑھیں یا جمعہ قائم کریں تو ٹھیک ہے۔ تو وہ چونکہ غالباً یہ اول وقت کے اندر جمعہ ادا ہو گیا، اب اس کے بعد آئے کھانا کھایا اور پھر جا کر آرام فرما لیا کرتے تھے اور پھر عصر کی نماز کی ادائیگی۔ ایک تو بات تو یہ، اس سے تھوڑا سا ان کا روٹین پتہ چلا۔ دوسری بات یہ کہ ایک بڑی بزرگ خاتون تھیں جو چقندر کی جڑوں کو پکا لیا کرتی تھیں اور اس کے اندر جو کے دانے بھی ڈالتی تھیں اور پانی وغیرہ ڈال کے اس کو ابالتی ہوں گی، پکاتی ہوں گی، تو ایک سوپ جیسا تیار ہو جاتا تھا اور وہ ہم کھاتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلی بات تو یہ کہ اگر کوئی بوڑھی خاتون ہوں ان سے کوئی شرعی پردہ نہیں ہوتا ہے، یعنی جب عورت ایسی ہو جائے کہ مثلا 70 کے قریب ہو جائے اور غیر جاذب النظر ہو، کیونکہ بعض خواتین ایسی ہوتی ہیں جو ایکسرسائزز وغیرہ کرتی ہیں تو وہ 60 سال میں بھی 30 سال کی لگتی ہیں، ان کا کہنا مقصود نہیں ہے۔ دونوں چیزیں جمع ہونی چاہیے، عمر کی زیادتی بھی ہو اور اسی طریقے سے غیر جاذب النظر ہوں، یعنی ان میں اٹریکشن کسی قسم کی نہ ہو، جیسے ضعیف خاتون ہوتی ہیں، بوڑھی خاتون، تو ان سے شرعی احکام میں تھوڑی تخفیف ہو جاتی ہے۔ اسی طرح بوڑھے آدمی کا مسئلہ ہوتا ہے، جو بچیوں کو پردہ کرنا ہوتا ہے، اگر تھوڑا ینگ آدمی ہو تو لازم بات ہے پردہ کریں گے اگر نامحرم ہو، لیکن اتنا بوڑھا شخص کہ جس کو دیکھ کر کوئی برا خیال دل میں نہ آئے، جس کو ہم شہوت سے تعبیر کرتے ہیں، تو ان کے لیے بھی شرعی احکام میں تھوڑی تبدیلی ہو جاتی ہے۔ اسے ذہن میں رکھیں کہ اگر کوئی بہت ہی بوڑھے پیر صاحب ہیں اور ان کے سامنے خواتین بچیاں آ جاتی ہیں تو اس کی گنجائش ہوتی ہے، لیکن جوان پیر کے سامنے نہیں آ سکتی ہیں، کیونکہ پیر ہونے سے شرعی احکام کے اٹھ جانے کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جیسے ایک عام آدمی سے پردہ واجب ہوتا ہے، ایسے ہی پیر سے بھی واجب ہوتا ہے، لیکن بوڑھے کا استثناء ہوتا ہے۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان کے گھر جاتے تھے تو اس کا مطلب آمنے سامنا بھی ہوتا ہے اور شرعی احکام میں ان کے لیے تخفیف تھی، اس لیے مسئلہ نہیں۔
اور وہ جڑوں کو اکھاڑتیں چقندر کی اور ان کو دیگچی میں ڈالتیں، جو کے دانے ڈالتیں اور ان کی دعوت کیا کرتی تھیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اجنبی افراد کی حتیٰ کہ کوئی ایسی خاتون ہوں، ان کی دعوت قبول کرنا شرعی لحاظ سے صحیح ہے، اور صحابہ وہاں جاتے تھے اور جمعے کو روز کھانا تناول فرماتے تھے۔ تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کی دعوت کی جائے، اس سے محبت بڑھتی ہے، پیار بڑھتا ہے۔ جیسے بعض جگہ میں نے دیکھا ہے کہ جمعے کی نماز کے بعد کسی ایک کے گھر میں کھانا رکھ لیتے ہیں، تو جو دوست احباب ہوتے ہیں جمعے کی نماز کے بعد وہاں چلے جاتے ہیں، کھانا کھا لیتے ہیں۔ یہ اچھی چیز ہے، یہ ہمارے مذہب اسلام کا ایک طریقہ ہے، محبت بڑھانے کا طریقہ ہے، تو اس لیے کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے اور دعوت وغیرہ کرنی چاہیے، اس سے محبت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اس میں نہ چربی ہوتی تھی نہ چکنائی، یعنی گوشت وغیرہ کوئی چیز نہیں ڈالتے تھے، نہ اس میں گھی وغیرہ ہوتا تھا، بس وہی پانی ڈالا، جو کے دانے چقندر کو اچھی طرح ابال کر ایک سوپ جیسے جس کو کہتے ہیں، نمک وغیرہ ڈال دیتی ہوں گی، ہو سکتا ہے ہلکی پھلکی مرچیں ہوں، اور وہ پھر سوپ پیا کرتے تھے اور چقندر وغیرہ کھا لیا کرتے تھے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس طرح کی دعوتیں ہونی چاہیے جس سے پیار و محبت میں اضافہ ہو۔ اگلے باب کی طرف آتے ہیں، اگلی حدیث کی طرف، 2350 نمبر حدیث پاک ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، آپ اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ بہت زیادہ احادیث روایت کرتے ہیں، حالانکہ مجھے اللہ تعالی سے ملاقات کرنی ہے۔ یعنی مراد یہ تھی کہ بہت زیادہ روایت کر کے اگر تمہارا یہ کہنا مقصد ہے کہ میں شاید غلط باتیں بھی ڈال دیتا ہوں اور خواہ حدیثیں بڑھاتا ہوں، تو ایسی بات نہیں ہے، مجھے تو اللہ سے ملاقات کرنی ہے، وہاں جا کر جواب دینا ہے۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ کیا سبب ہے کہ دیگر مہاجرین اور انصار اتنی احادیث روایت نہیں کرتے جتنی ابو ہریرہ احادیث روایت کرتے ہیں؟ یعنی کچھ لوگوں کا اعتراض حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچا کہ بھئی ابو ہریرہ تو بہت زیادہ روایت کرتے ہیں۔ اب اس میں دو پہلو ہو سکتے تھے۔ ایک پہلو تو یہ تھا کہ بھئی اتنے زیادہ روایات کیا سنی بھی ہیں یا اپنے پاس سے بنا کر دیتے ہیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے اتنی ساری روایت ان کے پاس ہوں؟ ایک یہ اعتراض ہو سکتا ہے اس کی جہت۔ دوسرا یہ کہ ٹھیک ہے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوں گی، لیکن احتیاط یہ ہے کہ کم سے کم روایت کی جائیں، کیونکہ زیادہ روایت کرنے میں یہ ہو سکتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کوئی مسٹیک کر بیٹھیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کسی جھوٹ کو نادانستہ طور پہ منسوب کر دیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جان بوجھ کر جھوٹ منسوب کرنے کے بارے میں تو یہ ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھ پر عمدن یعنی جان بوجھ کر کوئی جھوٹ منسوب کیا تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو اگرچہ ان سے یہ امید نہیں تھی، ان کو لوگوں کو بھی امید نہیں تھی، یعنی اگر ہم اس پہلو کو لیں یہ امید تو نہیں تھی، لیکن پھر بھی بھئی احتیاط یہ ہے کہ آپ بہت زیادہ روایت نہ کریں، کیونکہ حافظہ کبھی کام کرتا ہے کبھی نہیں کرتا، کوئی بات کیسی سنی کیسی نہیں۔ جب آپ کثیر حدیث سن کر بہت زیادہ روایت کریں گے تو اس میں غلطی کے امکانات ہیں، اور غلطی کا مطلب آخرت میں پکڑ، اور اگر وہ بات عام ہو جاتی ہے اور وہ غلط بات آپ نے آگے کر دی، تو اس زمانے میں تو آپ کو پتہ ہے کہ کوئی ایسا تو نہیں تھا کہ سوشل میڈیا ہو، چلو ایک غلط بات کہہ دی تو 50 دفعہ آدمی اس کی معافی تلافی کی کلپس جاری کر دے۔ وہاں تو ایک دفعہ بات نکل گئی اور پھیل گئی تو اس کو ختم کرنا ناممکن تھا، ایسا دور چل رہا تھا، اس وجہ سے انہوں نے احتیاط کے تحت کہا۔ تو یہ دونوں چیزوں کا جواب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے دیں گے کہ نہ تو میں کوئی غلط بیانی کرتا ہوں، تو کثرت سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو مجھے ملاقات کرنی ہے، نہ ایسا ہے کہ میں کوئی غلط اپنے پاس سے بیان کر لیتا ہوں۔ زیادہ روایات کیسے میرے پاس ہیں میں وجہ بتا دیتا ہوں، اور اس کے علاوہ میں زیادہ روایت کیوں کرتا ہوں، چھپا کیوں نہیں لیتا، بیان کیوں نہیں کر لیتا، اس کی وجہ بھی آپ نے آگے بیان فرمائی۔ لہٰذا فرماتے ہیں، اب پہلی بات تو یہ کہ شاید غلط بیانی کرتے ہوں تو بیان کر دیا بھئی مجھے اللہ کا خوف ہے۔ دوسری بات، اتنی حدیثیں سن کیسے لیتے ہیں آپ، اس کا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ کیا سبب ہے کہ دیگر مہاجرین اور انصار اتنی احادیث روایت نہیں کرتے جتنی ابو ہریرہ کرتے ہیں۔ اب یہ وجہ بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ اور بے شک مہاجرین میں سے جو میرے بھائی تھے وہ بازاروں میں خرید و فروخت کرتے رہتے تھے، اور انصار میں سے جو میرے بھائی تھے ان کو کھیتی باڑی کے کام مشغول رکھتے تھے، کیونکہ جو ہجرت کر کے آئے تھے مکے سے ان کا زیادہ پیشہ تجارت تھا، تو وہ بازاروں میں سیل پرچیز کا کام کرتے تھے، قافلے آتے تھے اپنا سامان لاتے تھے، ان سے لینا، پھر ان کو اپنی چیزیں سیل کرنا، یا ایک قافلے والوں ایک علاقے والوں سے لے لی، پھر دوسرے علاقے والے اپنی چیزیں لائیں تو یہ چیزیں ان کو بیچی، ان سے لے کر پھر نئے علاقے والوں کو وہ چیزیں ہیں، تو اس طرح وہ کاروبار کرتے تھے۔
تو یہ مہاجر صحابہ کا تھا، اور انصار صحابہ جو تھے وہ کھیتی باڑی میں مشغول رہتے تھے، ان کے باغات تھے، کھجوروں کے باغات اور دیگر کھیتی باڑیاں کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ وہ مہاجر بھائی جو تھے بازار میں ہوتے تھے اور انصار اکثر اپنی کھیتی باڑی وغیرہ کرتے تھے، اور میں ایک مسکین آدمی تھا۔ پیٹ بھرنے کے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر رہتا تھا، اور جس وقت وہ میرے دیگر بھائی غیر حاضر ہوتے تھے میں اس وقت حاضر ہو جاتا تھا، اور جن احادیث کو وہ بھول جاتے تھے میں ان کو یاد رکھتا تھا۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جو شخص بھی اپنی چادر کو پھیلائے رکھے گا حتیٰ کہ میں اپنی اس بات کو مکمل کر لوں، پھر اس کو اپنے سینے کے ساتھ اکٹھا کر کے اپنے سینے کے ساتھ چمٹائے گا تو وہ میری احادیث کو کبھی نہیں بھولے گا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں پس میں نے اپنی چادر کو پھیلایا اور میرے پاس اس کے سوا اور کوئی چادر نہیں تھی، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات مکمل کر لی۔ پھر میں نے اس چادر کو اکٹھا کر کے اپنے سینے کے ساتھ چمٹا لیا، پس اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، پھر میں آج تک آپ کی احادیث میں سے کوئی چیز نہیں بھولا۔ اور پھر اگلی بات کا جواب دیا کہ چلو اتنی حدیثیں آپ نے روایت کر لیں تو بھائی احتیاط کرو، نہ بیان کرو، غلطی ہو سکتی ہے، چھپا کر رکھ لو۔ اس کا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں، اور اللہ کی قسم اگر قرآن مجید کی یہ 2 آیتیں نہ ہوتیں تو میں تمہیں کوئی حدیث بیان نہ کرتا۔ وہ 2 آیتیں یہ ہیں، یہ سورہ بقرہ کی 159 160 نمبر آیت آپ نے تلاوت کی، میں بھی ترجمہ بتاتا ہوں۔ لیکن یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ خوف نہ ہوتا کہ قرآن میں ایک حکم ہے، جیسے اب آگے آ رہا ہے کہ جس نے علم چھپایا اللہ تعالیٰ اس کو عذاب دے گا، اگر یہ روایت سامنے آیات سامنے نہ ہوتیں ایک بھی حدیث تمہیں بیان نہ کرتا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا، یہ آپ ثابت کر رہے ہیں کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ میرا زیادہ روایات کرنا خوف خدا کی کمی کے باعث ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ایک اور چیز نے مجھے برانگیختہ کر دیا ہے، گویا کہ مجبور کر دیا ہے ان کے بیان پر۔ اگر وہ چیز نہ ہوتی تو میں ایک بھی حدیث خوف خدا کی وجہ سے بیان نہ کرتا کہ ایسا نہ ہو کہ مجھ سے غلطی ہو جائے۔ پھر آپ نے وہ 2 آیات پڑھی جن کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک جو لوگ ہمارے نازل کیے ہوئے روشن دلائل اور ہدایت کو چھپاتے ہیں، جبکہ ہم ان لوگوں کے لیے کتاب میں بیان کر دیا ہے، تو یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ لعنت فرماتا ہے اور لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں۔ البتہ جن لوگوں نے توبہ کی اور اصلاح کر لی اور چھپائی ہوئی باتوں کو ظاہر کر دیا تو میں ان لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہوں، اور میں توبہ قبول فرمانے والا بڑا مہربان ہوں۔ یہ ویسے آیات نازل ہوئی تھیں یہود کے بارے میں، کہ جو توریت زبور وغیرہ کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں بیان کی تھیں، جن کو وہ اگر سینہ بسینہ اپنے متبعین میں ذکر کرتے تو وہ بآسانی ان نشانیوں کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو پہچان لیتے، آپ کو بحیثیت نبی کے پہچان لیتے اور ایمان لے کر آتے۔ لیکن ان لوگوں نے جان بوجھ کر ان دلائل کو چھپا لیا۔ اسلام کی جو حقانیت تھی، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی تلقینات تھیں، علامات تھیں، ان سب کو چھپا کر لاکھوں لوگوں کو گمراہ کر دیا، لاکھوں لوگوں کو نبی کریم سے حسد کی وجہ سے، بغض کی وجہ سے، اور اپنے اوپر وبال لی اور آخرت میں عذاب ہوگا۔ یہ اللہ نے بیان فرمایا کہ کتمان علم اگر کسی نے کیا اس پہ اللہ کی بھی لعنت ہے اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے۔ اس لیے حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں خوف زدہ ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بیان فرمایا یہ بھی تو ایک اللہ کا پیغام، اس کو چھپاؤں گا تو میرے لیے مسئلہ ہوگا، اس لیے میں بیان کرتا ہوں۔ تو ویسے تو اس حدیث پہ میں نے تھوڑا کلام کر لیا، لیکن ہم ایک دفعہ پھر دوبارہ اس کو لے کے چلتے ہیں اور اس پہ ذرا تفصیلی کلام کرتے ہیں کہ دیکھیں ہر دور میں کام کرنے والوں پر کچھ نہ کچھ اعتراضات اور تنقیدیں ہوتی رہی ہیں۔ بعض اوقات اس اعتراض کا منبع، اس کا ماخذ اور اس کی بنیادی وجہ بغض اور کینہ ہوتی ہے۔ ایک شخص ہمیں پسند نہیں ہے، وہ مطلب ہم اس کو اپنا مخالف یا دشمن تصور کرتے ہیں، وہ کتنی ہی اچھی بات کہے گا ہم اسے غلطی کہیں گے۔ یہ اکثر ایسی ہوتا ہے، خاندانوں میں دیکھ لیں، کام کاج کے مقامات پہ دیکھ لیں، حتیٰ کہ دینی حلقوں کے اندر دیکھ لیں کہ جو ہمارا مرکز عقیدت نہ ہو، کوئی دوسرا ہو، وہ اگر ہمارے مرکز عقیدت کے موقف کے خلاف کوئی موقف اختیار کر لے تو پھر ہم اسے برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں اور تنقیدات کرتے ہیں۔ تو یہ تنقید بعض اوقات تنقید برائے تنقید ہوتی ہے
اور یہ بالکل غلط ہوتی ہے۔ اس طرح ہمیں کسی کی حوصلہ شکنی نہیں کرنی چاہیے۔ جب ایک دفعہ ہم تنقید کرتے ہیں، دوسرے اس کو ایڈاپٹ کر لیتے ہیں، اور پھر یہ غیبتوں، قلبی غیبت یا زبانی غیبتوں کے سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس میں پھر آپ کو پتہ ہے کہ عوام مرچ مسالے لگاتی ہے، تو اس میں پھر الزامات بھی ہوتے ہیں، بہتان ہوتے ہیں، غلط فہمیاں ڈالی جاتی ہیں اور بدگمانیاں کی جاتی ہیں، اور جھوٹی باتیں منسوب کر کے کسی کے لیے زوال عزت کا سامان کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور یہ سب کا سب گناہ ہے۔ یہ اتنا بکثرت ہو رہا ہے اس وقت سوشل میڈیا پر کہ کچھ انتہا نہیں، اور یہ کرنے والے اپنے تھوڑے تھوڑے مفادات کی خاطر یا صرف اپنے نفسانی ایک تسکین اور سکون کی خاطر، تھوڑے سے مزے کی خاطر، تھوڑا سا معاشرے میں ہلچل پیدا کرنے کی خاطر، جس کا مزہ بھی بعض اوقات ان کو نہیں ملتا ہے، وہ اس طرح کی حرکتیں کر کے آخرت میں اپنے لیے وبال جمع کر رہے ہیں۔ جتنے بہن بھائی مجھے سن رہے ہیں، خدا را آپ اس قسم کی غلط حرکات میں بالکل ملوث نہ ہوں۔ آپ کو ہر چیز کا پتہ نہیں ہوتا، نہ اختلافات کی گہرائی آپ جانتے ہیں، نہ آپ میں اتنی صلاحیت ہوتی ہے کہ آپ یہ جانچ سکیں کہ جس سے میں عقیدت رکھتا ہوں وہ صحیح کہہ رہا ہے یا غلط، اور سامنے والا حق کہہ رہا ہے کہ ناحق۔ ہم نے تو ایک اصول بنا لیا ہے کہ جو میرا بڑا ہے وہ ہمیشہ حق کہے گا، دوسرا ہمیشہ ناحق کہے گا، جو میرا بڑا ہے وہ ہمیشہ صحیح کہے گا، دوسرا ہمیشہ غلط ہوگا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ اندازہ کر لیں۔ چلیں اسی پر آپ ایک دلیل قرآن و حدیث سے لے آئیں کہ جو ہمارا بڑا ہوگا ہمیشہ صحیح کہے گا۔ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اگر بڑا کوئی صاحب علم بھی ہے، صاحب تقوی بھی ہے، تب بھی غلطی کے امکانات ہیں۔ ہم اپنے چاروں ائمہ کے بارے میں یہی کہتے ہیں، امام اعظم، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، کہ یہ چاروں حق ہیں۔ تو کیسے حق ہیں جبکہ ایک دوسرے کے مخالف موقف اختیار کیے ہوئے ہوتا ہے؟ تو ہم اس میں یہی تشریحات جو کی جاتی ہیں وہ یہی کہ اگر امام اعظم ایک چیز کو حرام کہہ رہے ہیں، امام شافعی اس کو لازم قرار دے رہے ہیں، بالکل جسٹ اپوزٹ معاملہ ہے، تو ہو سکتا ہے امام شافعی درست کہہ رہے ہوں اور امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی توجہ نہ رہی ہو، اور آپ اجتہادی خطا کہتے ہیں اس کو، کہ اپنے سوچ بچار کیا، دلائل قائم کیے اور صحیح نتیجے تک بعض اوقات نہ پہنچ سکے، تو یہ ہو سکتا ہے۔ اس طرح یہ بھی ہو سکتا ہے کہ امام اعظم درست ہوں، بالکل مصیب ہوں، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے اجتہادی خطا ہو رہی ہو، یہ پاسبل ہے، اور اس کو اجتہادی خطا کو گرفت نہیں مانا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب حاکم سے مراد زمانے میں مجتہد ہی تھے جو خود فیصلہ کرتے تھے، جب حاکم درست فیصلہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو 2 ثواب عطا فرماتا ہے، اور اگر وہ غلط فیصلہ کر دے تب بھی اللہ تعالیٰ اس کو 1 اجر عطا فرماتا ہے۔ اس کی گرفت نہیں ہوتی، کیونکہ وہ بالکل حق کے ساتھ سوچ بچار کر کے مسئلہ بیان کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دیکھیں، جب امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسے تابعی، بڑے تابعی ہیں، صحابہ کی زیارت کی ہے، اور قیامت تک آنے والے کروڑوں مسلمانوں کے امام ہیں وہ، اور امام اعظم کہلاتے ہیں کہ تمام ائمہ نے اصول انہی کی روشنی میں وضع کیے ہیں، ان سے بھی کچھ معاملات ہو سکتے ہیں، تو ہمارے مرکز عقیدت سے کیوں نہیں ہو سکتے؟ انشاءاللہ اس پر سلسلہ کلام جاری رکھیں گے نیکسٹ پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔